ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہمارے دلوں میں لوگوں سے محبت بھری ہوئی ہو۔ دیکھیں، اللہ کے سجدے کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا۔ ابلیس کو اللہ کے سجدے سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ابلیس اللہ کے سجدے کو تو آج بھی ادا کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی یہ سجدے ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے، انسانوں کے ساتھ جو ہمارا واسطہ ہے، انسانوں کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ جو انسانوں کے ساتھ ہم روا رکھتے ہیں، یہ جو ہے یہ حقیقی مومن کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں انسان سے محبت کا کوئی سلسلہ پیدا نہیں ہو رہا۔ اگر تھوڑا بہت کسی کے دل میں انسان سے محبت ہے بھی تو وہ بھی آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنی اس روایت سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں جو سب سے اہم درس دیا وہ یہی دیا کہ انسان سے تمہارا تعلق، انسان سے تمہارا واسطہ، انسان کے ساتھ تمہارا لین دین، انسان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری، یہ جو ہے یہ ایک بہترین نمونہ ہونی چاہیے۔ اپنی ذات کو پیچھے کر دو، دوسرے انسان کو آگے کر دو۔ یہ دل میں نور ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جو اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے اور دوسرے انسان کو اپنے سے زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ اپنے سے زیادہ فوقیت اگر دوسرے انسان کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں نور ہے، وہ اللہ کی مخلوق سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہے۔ انسانوں کے ساتھ، چرند پرند کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اس کا بیہیویئر، اس مخلوق میں وہ اپنے رابطے بڑے ہی مضبوط اور بڑے ہی مخلص رابطے رکھ رہا ہے۔ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے اور مثالی تعلق ہے۔ اس نے اپنی ہر چیز کو پیچھے ڈالا، اللہ کی مخلوق کو فوقیت دیتا ہے۔ یہ دل میں نور ہونے کی علامت ہے۔ اگر نور نہیں بھی آیا ذکر سے، آپ کے مزاج میں جب تک یہ چیز نہیں آتی ہے، آپ کے مزاج کے اندر جب تک انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ درست نہیں ہوتا، آپ کے مزاج میں انسانوں سے محبت اور رواداری اور انکساری اور عاجزی اگر آپ کے رویوں میں نہیں جھلکتی تو آپ کے ذکر سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہونے لگا۔ آپ کا ذکر بھی فائدہ آپ کو تب دے گا جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ بندہ صرف میری رضا کی خاطر میرے بندوں کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا تعلق، آپ کا واسطہ، آپ کا رابطہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے حضور مقبولیت کے اور قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر ذکر میں بھی بہت جلدی نور ملنے لگتا ہے، اور دل میں نور تو رہنا چاہیے۔ دل میں اگر نور نہیں ہے، دل میں اگر روشنی نہیں ہے، دل میں اگر آپ کے سیاہی ہے، دل میں اگر آپ کے دورنگی ہے، دل میں اگر آپ کے حسد ہے، دل میں اگر آپ کے عداوت ہے، اناد ہے، انانیت ہے، تو آپ کے ایمان کا کوئی مول نہیں ہے، آپ کے ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ نے کلمے کی بھی تصدیق کی ہے، اپنے ایمان کی بھی تصدیق کی ہے، اپنی خلافت کے منصب کی بھی تصدیق کی ہے۔ سجدہ تو وہاں آدم کو اس لیے کرایا گیا تھا نا، وہ اسی لیے تو کرایا گیا تھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اگر تسلیم نہیں کرتے، صرف اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، تو یہ کوئی اللہ اللہ میں لگا رہنا نہیں ہے۔ یہ تو ابلیس بھی کرتا ہے، یہ تو شیطان بھی کرتا ہے، ہم بھی ویسا کرتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہمارے ذکر اذکار میں، ہمارے سجدوں میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق میں
اور ابلیس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق میں فرق یہ ہے کہ ہمارا انسانوں کے ساتھ محبت کا رویہ ہے، ہمارا انسانوں کے ساتھ مساوات کا رویہ ہے، ہمارا انسانوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ ہے، ہمارا انسانوں کے ساتھ محبت اخوت کا رویہ ہے، انسانوں سے جڑنے کا رویہ ہے، انسانوں کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کا رویہ ہے۔ اگر یہ رویہ ہے تو ہم انسان ہیں، اور ہمارے آدم ہونے کا، ہمارے خلیفہ ہونے کا یہی مقصد ہے، ورنہ باقی صرف سجدے ہیں، صرف اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں گم گشتہ تو وہ بھی رہتا تھا۔ وہ تو کہتا تھا میرے ایمان کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کروں۔ بات کسی اور کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول تمہارے لیے متعین کیے ہیں ان اصولوں پہ تم کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہو۔ اگر ان اصولوں پہ آپ عمل پیرا نہیں ہوتے ہو تو پھر خالی اللہ کے سجدے اللہ کو تو چاہیے نہیں۔ اللہ نے بہت سی جگہوں پہ یہ بتلایا ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں، تمہاری نمازوں، تمہارے روزوں، تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے خیرات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات اللہ کے حضور قبولیت تب پاتی ہے جب تمہارا انسانوں کے ساتھ رویہ درست ہو، اور انسانوں کے ساتھ رویہ تو تب درست ہوتا ہے جب ہمارے اندر نور اترتا ہے۔ نور کے اترتے وہ مزاج پیدا ہوتا ہے جو اللہ کا مزاج ہے، وہ رنگ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ پھر صبغۃ اللہ میں ہم لوگ نہانے لگتے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگنے لگتے ہیں، اللہ کا رنگ ہماری ذات پہ چھانے لگتا ہے، اس کا نور ہمارے اندر جب اترتا ہے تو اس کے رنگ بھی ہمارے اندر اترتے ہیں۔ پھر ہمارا مخلوق کے ساتھ معاملہ بھی درست ہونے لگتا ہے، ہمارا مخلوق کے ساتھ معاملہ بھی وہ ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کو پسند ہے۔